گلشن گلاب میں ہے سکی پیا کو واللہ جو میں نہ دیکھو واللہ تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں العلم نور. کیا ہے علم؟ روشنی ہے. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آگے تمہارے پاس ایک روشنی. اب وہ روشنی کیا ہے؟ اس روشنی میں ہم کیا تلاش کرتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم بات کریں وہ روشنی کیا ہے تو وہ تعلیم ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. بات کریں وہ نور کون ہے؟ وہ نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ نور کیا ہے؟ وہ نور وہی نور ہے جس سے پوری دنیا روشنی ہوئی، جس سے پوری دنیا میں روشنی پھیلی. یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے اردو بیداری پروگرام میں کہ علم و ادب سے پاتی ہے انسانیت پرو. علم و ادب سے پاتی ہے انسانیت پرو. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے بعد اس کو تعلیم نہیں دی جائے وہ بچہ جاہل رہ جاتا ہے. وہ بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ جاہل ہو جاتا ہے. بچے کو 4 سال 4 مہینہ 4 دن سے پہلے پڑھانا نہیں چاہیے. اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو گھر میں پڑھائیں. کسی ٹیچر کے پاس رکھ کر نہیں پڑھانا چاہیے، اسکول نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ بچے کے ذہن میں بڑن محسوس ہونے لگتی ہے اور بچہ وقت سے پہلے بہت زیادہ چیزیں سیکھ لیتا ہے تو وہ بچہ آوارہ نکل جاتا ہے. وہی بچہ بعد میں ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. کون بچہ؟ جس بچے کو آپ نے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے بعد رسم بسم اللہ خوانی سے پہلے ہی پڑھانا شروع کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں تو اپنے بچے کو تعلیم سے مزین کرو. اب وہ کون سی تعلیم ہے؟ وہ اردو کی تعلیم ہے، عربی کی تعلیم ہے، ہندی کی تعلیم ہے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. آج اس محفل کا آغاز کیا گیا ہے، یہاں پہ رکھا گیا ہے اس محفل کو تو اس محفل کے پیچھے کا مقصد ہے کہ اردو کیسے پڑھیں. کیا ہم کو اردو پڑھنے کے لیے پونے یونیورسٹی میں ڈائریکٹ ایڈمیشن لینا ہے، یا اردو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے مدرسے میں داخلہ لینا ہے، یا اردو پڑھنے کے لیے حافظ شمشیر صاحب سے کچھ سیکھنا ہے؟ اردو پڑھنے کے لیے حافظ و قاری انصر صاحب جہاں مکتب میں پڑھاتے ہیں وہ مکتب مدرسہ اسلامیہ وہاں داخلہ لینا ہے، یا اردو گھر میں ہی پڑھنا ہے؟